کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی دعا کو قبول نہ کرنا ہو تو اس کو دعا کی توفیق بھی نہیں بخشتے. تو دعا کے لیے توفیق ہو جانا اور دعا والے عمل میں لگ جانا یہ خود دعا کے مقبول ہونے کی مستقل دلیل ہے. اب اس کو میں ایک مثال سے عرض کرتا ہوں. آپ کو کسی سرکاری دفتر یا کسی پرائیویٹ دفتر میں کوئی کام ہے، آپ فائل لے کر وہاں گئے. اب آپ نے اس دفتر کے انچارج سے کہا بھائی یہ میرا کام ہے، یہ میری فائل ہے، یہ آپ لے لیں اور آپ اس کو آگے بڑھائیں، صاحب کے میز پہ رکھ لیں. اب وہ شخص آپ کی فائل لے کے گیا، اگر تو آپ کے اس فائل کو لے گیا اور اس کو اپنے میز پہ رکھ دیا گیا تو یہ پہلی دلیل ہو گئی کہ انشاءاللہ اب ہمارا کام ہو جائے گا. اور اگر کہہ دیا جائے کہ نہیں بھائی یہ لے جاؤ، یہاں سے دے دو، اس کو واپس کر دو، تو اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ کام ہوگا ہی نہیں. تو دعا والے عمل کی توفیق ہو جانا اور اس میں لگ جانا، فرمایا یہ مستقل دلیل ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا. اور اگلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن انسان کو جو دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے تو اس کے آداب اور شرائط ہیں ان کی رعایت کرنی چاہیے. اگر انسان ان کی رعایت نہیں رکھے گا تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی وہ دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے. پہلی بات تو یہ کہ جس طرح ہم دو دوست آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اب آپ بتائیں کہ بات کرتے ہوئے آپ ایسی بے دہانی میں بولتے چلے جاتے ہیں، یا آپ پورے اس یقین کے ساتھ کہ یہ میرا دوست میری بات کو سن رہا ہے اور میں اس کو جو بات کہہ رہا ہوں میں اس کو سمجھا بھی پا رہا ہوں کہ یہ بات کیوں ہے. آپ ایسے ہی یہ بات کرتے ہیں یا بس بے تکا بولے چلے جاتے ہیں؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو ہم پورے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میری بات کو سن رہے ہیں اور میں پوری توجہ اور انہمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی یہ عرض معروض پیش کر رہا ہوں اللہ کے سامنے. اور اگلی بات یہ کہ کیا آپ اپنی کوئی ضرورت ہر کسی کے سامنے رکھ دیتے ہیں یا جس سے وہ ضرورت یقینی طور پر پوری ہونے کی امید ہو آپ اس کے سامنے رکھتے ہیں؟ ہر کسی کے سامنے آدمی اپنی ضرورت رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم اللہ رب العزت سے مانگے تو اس پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ رب العزت دنیا کے سب لوگوں سے زیادہ اس بات پر قادر ہے کہ مجھے عطا فرمائے، بلکہ آج تک جو کچھ ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور عنایت سے ہی ملا ہے. اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میری بات کو سن بھی رہے اور اللہ رب العزت مجھے ضرور بالضرور عطا بھی فرمائیں گے، فرمایا اس پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے. اور اگلی بات یہ فرمایا کہ ایک تو دعا مانگنے کے ظاہری باطنی دونوں طریقے درست ہونے چاہیے. دعا مانگنے کا جو باطنی طریقہ ہے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتے کہ جو غافل دل سے اللہ تعالیٰ کو بلا رہا ہو، کہ دل اس کا گھر میں اٹکا ہوا ہے، دل بازار میں اٹکا ہوا ہے، دل اس کا جناب یاروں دوستوں میں اٹکا ہوا ہے اور محض زبان سے جو ہے وہ دعا کے کلمات وہ دہرا رہا ہے. فرمایا کہ یہ غافل دل کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے. کھیل اس کا دل جو ہے وہ کسی کھیل میں مشغول ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت لہو و لعب میں مشغول جو دل ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، بلکہ فرمایا کہ اللہ سے جب مانگو تو دل کی یہ حالت ہو کہ دل مضطر اور
انسان مانگتا ہے یہ ہے باطنی ادب کہ غفلت میں مبتلا ہو. اور ظاہری ادب کیا ہے؟ ظاہری ادب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کس طور پر مانگے. اب کچھ لوگ یوں دعا مانگتے ہیں، کچھ یوں مانگ رہے ہوتے ہیں، کچھ منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اس طرح ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ہمارے لیے مصنون طریقہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرمایا کرتے تھے تو آپ اپنے سینہ مبارک کے برابر اس طریقے سے اپنے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھوڑا سا خلا بھی ہوتا تھا، اور یہ تھوڑا سا اوپر کو جھکا ہوا سینے کے برابر، لیکن اس طریقے سے تھوڑا سا اوپر کو جھکا ہوا. یہ دعا مانگنے کا ظاہری ادب ہے. جب انسان اپنی ہاتھوں کی جو صورت ہے وہی ایک بھکاری اور سوالی کی نہیں بنائے گا تو اس کی دعا میں کیسے رنگ آئے گا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو باطنی لحاظ سے بھی جو دعا کا ادب ہے اس کو محفوظ رکھا جائے، اور جو ظاہری ادب ہے اس کو بھی رکھا جائے. نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى